اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم سامعین، آپ کی خدمت میں آج اسراف کے بارے میں گفتگو ہے۔ اسراف کس حد تک جو ہے وہ انسان فضول خرچی میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، فضول خرچی کرنے والوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف فضول خرچی ہے۔ اس طرز عمل کو جو فضول خرچی میں آتا ہے خدا اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ خداوند متعال قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ اور پیو، میری نعمتیں ہیں، میں نے تمہیں دی ہیں، ان کو کھاؤ بھی صحیح، ان کو پیو بھی صحیح، لیکن فضول خرچی مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ ایک دوسرے مقام پہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ یعنی فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان اپنے پالنے والے کا بڑا ہی ناشکری کرنے والا ہے۔ یعنی جو بھی فضول خرچی کرتا ہے، جو بھی اسراف کرتا ہے، جو بھی فضول خرچ کرتا ہے، وہ شیطانوں کا بھائی ہے۔ جس طرح اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شیطان نے کفر کیا تھا اور ناشکری کی تھی، اسی طرح آج بھی اللہ کی نعمتوں کو فضول خرچ کرنے والا، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان کو فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اسی طرح رب کی ناشکری کر رہا ہے۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور لیکن وہ اپنی ضرورت کے مطابق نہیں خرچ کرتا، بلکہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے۔ یقیناً جو بندہ فضول خرچی کرتا ہے اللہ اس کو دوست نہیں رکھتا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، وہ شیطانوں کا بھائی ہے، وہ ناشکری کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں فضول خرچی کر رہے ہیں۔ یہ معاشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں فضول خرچی ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ کوئی فنکشن آ جائے تب وہ فضول خرچی ہو رہی ہے، کوئی شادی آ جائے تب وہاں دیکھیں فضول خرچی ہو رہی ہے۔ اور یقیناً آپ دیکھیں جب ولیمہ کا موقع ہوتا ہے تو آپ اس بات کی گواہی دیں گے، یقیناً گواہی دیں گے کہ کتنا فضول خرچ ہوتا ہے اور کتنا اسراف ہوتا ہے، کتنے نعمتیں خدا کی جو ہے وہ ضائع ہوتی ہیں۔ کاش کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو فضول خرچ کرنے کی بجائے، ضائع کرنے کی بجائے بیواؤں کا ساتھ دیا جائے، مسکینوں کا ساتھ دیا جائے، یتیموں کا ساتھ دیا جائے، غریبوں کا ساتھ دیا جائے، کمزوروں کا ساتھ دیا جائے۔ اور یہاں پہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے فضول خرچی سے باز آ جاؤ اور آج کے دن کل کو بھول نہ جاؤ۔ ضرورت بھر کے مطابق تم مال جو ہے وہ روک لو، تاکہ وہ مال کیوں روکو؟ اس لیے کہ کل تمہیں جو کوئی مصیبت پیش آئے، تمہیں کوئی مسئلہ آ جائے، تمہیں کوئی مشکلات آ جائے تو وہ جو ضرورت بھر کا مال تھا وہ تمہارے کام آ سکے، لیکن ضرورت بھر سے زیادہ نہ روکنا۔ امام فرماتے ہیں کہ ضرورت بھر مال روک کر اسے محتاجی کے دن کے لیے ذخیرہ کر لو۔ کیا تم یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ خدا تمہیں عجز و انکساری کرنے والوں کا اجر دے گا؟ حالانکہ تم اس کے نزدیک متکبروں میں سے ہو، تکبر کرنے والوں میں سے ہو، اور یہ طمع رکھتے ہو کہ خدا تمہیں خیرات کرنے والوں کا ثواب جو ہے وہ تمہارے لیے قرار دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ تم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو، تم فضول خرچیاں کر رہے ہو، تم ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہو، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جتنا تمہیں ضرورت ہے اتنا مال اپنے پاس رکھو اور باقی جو تیرے مال میں وہ حق ہے
غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، اور یہاں تک کہ ان غرباء فقراء کا جو حق ہے ان کو دبا کے اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو، ان کا حق مار کے اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزار رہے ہو، حالانکہ تم اللہ کے نزدیک اس لیے متکبروں میں سے ہو، اس لیے متکبروں میں سے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے خیرات کا ثواب قرار دے تو ضروری ہے کہ تم ضرورت بھر کا مال جمع کر لو، اور جمع کرنے کے بعد جو باقی بچے اس کو یتیموں میں تقسیم کرو، غریبوں میں تقسیم کرو، بیواؤں میں، بے کسوں میں، فقراء میں اس کو تقسیم کرو، کیونکہ اس پہ تمہارا حق نہیں ہے، تمہارا سارا دیا ہوا اللہ کا مال تیرا نہیں ہے، بلکہ وہ کس کا ہے؟ ضرورت بھر جتنی بھی تمہیں ضرورت ہے وہ تمہارا ہے، اور باقی بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں کا حق ہے۔ تو یہاں پہ امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان اپنے ہی کیے کی جزا پاتا ہے۔ اگر آج تم خرچ کرو گے بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں اور غریبوں پر، فقراء پر، تو کل تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ خدا یہیں تک نہیں بلکہ خدا فرماتا ہے آگے بھی اجر دے گا، اور اس دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کروں گا۔ جو بھی انسان آگے بھیجے گا وہی اس کو وہاں پہ ملے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، کہیں ہم یتیم کا حق تو نہیں کھا رہے، کہیں ہم بیواؤں کا حق تو نہیں کھا رہے، کہیں ہم مسکینوں کا حق تو نہیں کھا رہے، کہیں ہم غریبوں کا حق تو نہیں کھا رہے، کہیں ہم محروموں کا حق تو نہیں کھا رہے، کہیں ہم مظلوموں کا حق تو نہیں کھا رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پیٹ بھر کے سو رہے ہیں اور ہمارا ہمسایہ بھوکا سویا ہوا ہے، اس کے بچوں کو نیند نہیں آ رہی بھوک کی وجہ سے۔ اگر ایسا ہے تو کل بروز محشر خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یقیناً یہ ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں اور ہمیں اسے اپنے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے، اور بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں اور غریبوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ خدا نے یہی حکم دیا ہے، اسلام نے یہی حکم دیا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، ہمیں اس پہ فکر کرنی ہے، کہیں ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کہیں ہم بھی اس لسٹ میں تو نہیں کھڑے کہ جس لسٹ میں یتیموں کے حق کھانے والا کھڑا ہے، جس لسٹ میں غریبوں کا حق کھانے والا کھڑا ہے، جس لسٹ میں فقیروں کا حق کھانے والا کھڑا ہے، جس لسٹ میں بیواؤں کا حق مارنے والا کھڑا ہے، کہیں ہم اس لسٹ میں تو نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم فوراً اپنے آپ کو بدلیں اور اس لسٹ میں کھڑے ہو جائیں جہاں یتیموں کا حق دینے والا کھڑا ہو، جہاں بیواؤں کا حق دینے والا کھڑا ہو، جہاں غریبوں کا حق دینے والا کھڑا ہو، جہاں مسکینوں کا حق دینے والا کھڑا ہو۔ اگر ہم یہ کر پائے تو یقین جانیے ایک قدم ہم اٹھائیں، دوسرے کی طاقت اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور سوچیں۔ آج ہمارے معاشرے میں غربت کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ غربا تک تقسیم نہیں کرتے، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اپنی نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے، اور نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنے والا کبھی غریبوں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، کبھی یتیموں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، کبھی بیواؤں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، کبھی غرباء اور یتامہ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عملی طور پر قرآن کی ان آیتوں پر عمل کریں اور فضول خرچی سے اجتناب کریں تاکہ خدا ہمیں پسند کرنے لگ جائے۔ خداوند متعال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔